یہ خٹک صاحبہ یہ بتائیں، ایک تو آپ نے دیکھا آج عمران خان جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا دن ایک عدالت میں دوسری میں تیسری میں ایک ایک عدالت کے دو دو تین تین چکر لگائے، پھر جوڈیشل کمپلیکس اور اب ادھر ڈی سی آفس آ گئی ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ پہلے بھی جتنے وزیر اعظم گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، اور خان کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ آج تو بلکہ ہم 4:30 بجے 4 بجے سے ریڈی تھے، 4:30 بجے لاہور سے روانہ ہوئے تھے۔ اور پچھلی دفعہ بھی ہم لوگ جب صبح آئے تھے، تھوڑا خیر جو نارمل ٹائمنگز میں آتے ہیں، اور ہم لوگ 1 بجے واپس پہنچے تھے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، دیکھیں لا کی ہمیشہ جو پاسداری ہے وہ خان صاحب ضرور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نو ون از ابو دا لا، تو اس کی قانون کی پاسداری کرنا ہم سب کا فرض ہے، جو کہ وہ بہترین انداز میں کر رہے ہیں۔ اور جو ان پہ ایلیگیشنز لگی ہیں، جو ایف آئی آر ہیں، سب کو معلوم ہے کہ غلط ہیں، اور وہ انسان آج کے دن تک کسی 50 روپے کے وہ نہیں اسٹامپ کے لیے نہیں وہ کیا، اور بار بار یہ کہلایا جا رہا ہے۔ سو وہ ایک طرح سے پورے جو آنے والی نسلیں ہیں، نوجوان ہیں، پاکستان ہیں، آپ اور ہم بسنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کو ایک لیڈر کی طرف، لیڈر ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے صرف وزیر اعظم، ایک ہوتا ہے صرف سیاستدان، جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو بتاتا ہے، چاہے جتنی مشکلات ہوں، چاہے میرے خیال میں اللہ نہ کرے کہ کوئی اور بھی ابھی بھی 2 اور کیسز پتہ نہیں کدھر سے آ گئے کوئٹہ کا، وہ تو حیران کن بات ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، ہم کیا وہ کر رہے ہیں، یہ غلط طریقے سے ایف آئی آر اور اس طریقے سے کرنا۔ آپ اس انسان کو سارا دن انگیج کرنے کی کوشش کریں جو کھلاڑی رہا ہے، تو وہ تو بہترین، بلکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ میں میراتھن کر کے آیا ہوں، تو اس دفعہ بھی مجھے لگتا ہے کہ میراتھن کا دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے۔ اور قانون دیکھیں جتنے بھی ہیں، اگر آپ ایک ہو گیا آپ نے اس کو تو پھر پاس آن کرنا ہے، لیکن مجھے آج ایک چیز اچھی لگی کہ اسلام آباد میں نارمل روٹین میں سب کچھ ہو رہا ہے، تھوڑا یہاں پر زیادہ اسٹرکٹنس ہے، ادروائز نارمل ہے، یہ نارمل ہو جانا چاہیے۔ جو کیسز ہیں چونکہ وہ جھوٹے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے، آئے میدان میں تمام، اب تو 13 نہیں 14 جماعتیں آ گئی ہیں، تو 14 جماعتیں کو کہوں گی کہ تیار ہوں الیکشنز کے لیے۔ اور جو بڑا انسان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ بہت سمجھدار ہیں، تو سمجھدار انسان جو ہے وہ الیکشنز کی بات کرتا ہے، سیاستدان ہمیشہ الیکشنز کی بات کرتا ہے، اس سے بھاگتا نہیں ہے۔ اور خان صاحب کی جرأت، ہمت، طاقت کو، بردباری کو اور صبر کو سلام، اور تمام پاکستانیوں کو ان کی دعاؤں کے لیے بہت شکریہ۔ آپ تمام وہ یوٹیوبرز، جو الیکٹرانک میڈیا کے، جو صحافی، جتنے لوگ اس کو مسلسل دکھا رہے ہیں اور ہر چیز خبر سے کریں، تو آپ بھی ایک بہت اچھا کام کریں۔ بس آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ بہتر بات بتائیں، وہ بات بتائیں جس کا بتانے کا حق ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں قانون کی پاسداری ہو۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، اگر یہ آپ ہم سب کو، آنے والی نسلوں کو دیکھیں، تو بندہ کہتا ہے اچھا اگر یہی ہونا ہے کچھ سالوں کے بعد، تو پھر سیاست کی بجائے کوئی اور کام کر لے، باہر کے ملک چلے جائیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو پھر غریب کا کیا ہوگا، ہم سب کا کیا ہوگا۔ میرے نہیں خیال کہ اس ایسے آپ یوٹیوبرز کو بھی ایسی بات کرنی چاہیے، تمام ان قانون دان کے پاس جانا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں یہ چیز نہ ہو۔ صرف خان صاحب کو دکھانا بہت اچھی بات ہے، خان صاحب کا بتانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ظلم اور بربریت ہے، یا یہ جو ایک طرف سے قانون کی آپ بالکل قطعی اس کو منافی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی ملک کی وقار کے لیے بدترین ہے۔ اور خان صاحب اس سے مزید مضبوط ہو رہے ہیں، اگر کوئی سمجھے گا کہ خان صاحب اس سے ٹوٹ جائیں گے یا ان میں کوئی مسئلہ آ جائے گا، نہیں۔ خان صاحب کی جو پبلسٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، جو کہ ووٹ کے لیے، اور باقی میرے خیال میں لوگ اب بہترین جان چکے ہیں، اور وہ خان صاحب ان کے دلوں میں ڈرایا جاتا ہے ورکرز کو، ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جب آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا، آپ نے جب غلط کام نہیں کیا، تو آپ کیوں ڈریں؟ کس سے ڈریں؟ اپنے اداروں سے، اپنی پولیس سے، اپنی فوج سے۔ میں اپنی پاک فوج سے، اپنی ایجنسیوں سے کہوں گی کہ کسی نے نہیں، بٹ دیکھیں کہ کون ہے جس نے آپ کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو کرنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ، میں خود ہمیشہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی، کیا میں خود کہتی ہوں کہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ بیک بون ہے، ہمیں یہ کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟
یہ تو ہماری ایسے ہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کشمیر ہماری شارگ ہے، تو پاک فوج سے تو ہمیں کیا کہتے ہیں، جب ہم پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے سے جب پاکستان بنا تھا پاک فوج ہے، تمام ادارے ایجنسی ہیں، اور میں تو سب کو بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، میں پولیس کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں. خود دارہ ہماری افواج، ہمارے اداروں، ہماری پولیس کو اس سیاست کی جو آپ کی سیاست ہے، جو چند لوگوں کی سیاست ہے، اس کے سامنے مت لے کر آئیں. یہ کہتے ہیں نا، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، مائک کسی کا نہیں ہوتا، میڈیا کسی کا نہیں ہوتا، وہ اس کا ہوتا ہے جس کا دکھا رہے ہوتے ہیں. تو پلیز الیکشنز کی طرف آئیں. ہم پڑھی لکھی قوم ہے اور سمجھدار ہیں. اب تو آپ میرے خیال میں 35 سال آپ کو بھی ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو جانا چاہیے آپ کو. اور میں یہی کہوں گی کہ آئیں، الیکشن کی تیاری کریں. اور جو کوئی ڈرتا نہیں ہے، کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا، نہ ہماری پارٹی کا کوئی بندہ خوف زدہ ہوتا ہے، نہ کسی اور کی پارٹی کا بندہ خوف زدہ ہوتا ہے. وہ خاموش ہو جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صبر کہتے ہیں، اچھا کافر اس کو کہتے ہیں دیکھو ڈر گئے ڈر گئے. اچھا نادیہ کھٹک صاحبہ یہ بتائیں، ایک تو 9 مئی کے واقعے کے بعد صرف زمان پارک کے اندر صرف بشرا بیوی کے علاوہ آپ کو ہی دیکھا جا رہا ہے ہمیشہ، اور خان کے ساتھ آج سے نہیں، آپ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں. پہلے ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے ویسے، لیکن اب پراپر طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. کیا آپ کو کسی نے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اور اس نہیں کے نہیں ساتھ ساتھ جو کارکن ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، جو لیڈر ہیں 240 سے زائد جو ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے عمران خان سے لا تعلقی کرتے ہیں. تو خان کے کیا تاثرات ہیں اپنے بارے میں بتائیں، اور خان کے خان صاحب نے تو کہا ہے کہ انہوں نے تو اگلی پارٹی کو بھی ویلکم کہا ہے، اور کہا ہے کہ جو 24 سال سے کوئی اور بھی جانا چاہتا ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں. جو جانا چاہتا ہے آپ اسے روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور کوئی کسی کے کہنے میں نہیں ہوتا. ہاں یہ بہت مشکل ٹائم آیا، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ بغیر کارکن کے ہو. اور میں خود زمان پارک میں رہی ہوں اتنا ٹائم، ہمیں 25 اکتوبر سے ہو گیا. کبھی بھی اس قسم کی جو چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی چیز کو، خان صاحب تو پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، اور میں نے تو اپنی کبھی ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہیں پکڑا کبھی بھی. میں قلم اور آواز کی بات کرتی ہوں. اور میرے گھر سے 5 لوگ ہیں جو پاک فوج سے ہیں، اور میری فیملی میں تو بے تحاشا لوگ ہیں. میں خود چراٹ سے ہوں. اور سب سے بڑھ کے کہ مجھے میرے بھائی، میری فیملی نے نہیں کرنا. میں نے خود بھی ایک خود مختار انسان ہوں، میں خود قانون کی پاسداری کرتی ہوں، میں خود سب اپنے لوگوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں. اور میں کبھی بھی، آپ یہاں سے سب ہٹ جائیں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے ادھر سے ادھر نہیں جانا، تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی. اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو ہر بندہ، جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے GHQ میں تو حیران تھی. میں بھی زمان پارک میں تھی، میں حیران تھی یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ نے کیسے کہیں ہوا ہے. احتجاج نہیں کیا تھا اس دن؟ نہیں ہم اسلام آباد میں آئے تھے خان صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم پہنچ ہی نہیں رہے تھے، بلکہ میں گاڑی تک نہیں پہنچ رہی تھی. اور اس کے بعد ہر جگہ پہ احتجاج تو دیکھیں ہمیشہ ہوتا ہے. یہ تو مولانا فضل الرحمان نے بھی سپریم کورٹ کے آگے احتجاج کیا تھا، احتجاج نہیں. لیکن جس نے بھی کسی املاک کو نقصان پہنچایا ہے GHQ میں کیا کسی بھی ادارے میں آ جائیں، یہاں خدا نہ خواستہ، میں ہمیشہ کہتی ہوں غلط بات نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی جگہ کو آپ کسی دیوار کو توڑیں، وہ غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو آپ کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا. لیکن اسی بندے کو پکڑیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو بلا وجہ تنگ کرنا، یا آپ جو اس کو، اور میں ہمیشہ اپنے اداروں کو کہوں گی، اپنی پاک فوج کو کہوں گی کہ یہ آپ کے نام پہ چند لوگ بہت غلط کر رہے ہیں. اور آپ سے محبت ہر بندہ افواج سے رکھتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آج کیوں کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ مجھے اس بات پہ شرم آ رہی ہے، مجھے کہنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو الیکشن میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو منوانا چاہیے. اور جو لانگ مارچ ہے، احتجاج ہے، پرامن احتجاج، یہ سب کا حق ہے، سب کا حق ہے، سب کا حق ہے. کیا الیکٹرانک میڈیا نے اگر دکھانا عمران خان کو بند کر دیا تو کیا آپ یوٹیوبرز دکھا رہے ہیں نا؟ تو کوئی بھی ایک پرامن، ایک بہترین انداز میں، جس میں کوئی آپ قانون کو نہیں توڑے، آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے، تو آپ میرا میں کریں. اور یہ جو ابھی اس وقت ہو رہا ہے، یہ آپ سب کو، ہم سب کو، PDM کو بھی پتہ ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اس کو مانے یا نہ مانے، یہ ان کا وقت گزر جاتا ہے، کافی وقت گزر گیا ہے. اور میں اسلام آباد پولیس کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اپنے فورسز کا، اپنے اداروں کا، کہ میرے اسلام آباد کو، ہم سب کے اسلام آباد کو بہتر ہو گیا، اب کافی بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس کو بہتر سے بہتری کی طرف کریں. اور وہ جو بلا وجہ کے لوگوں کو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو ہٹائیں. ہمارے ایک جوان ہیں SSG کے ہیں، وہ تو تھے ہی نہیں وہاں پر، وہ خان صاحب کے، اور ان کے اوپر بھی FIR. تو
میرے خیال میں پولیس کو بھی پتہ ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی سب پہلے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم سب کو شرم آتی ہے جب کوئی غلط ہو، قتل ہو، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اسی نام پہ ہمارا پاکستان ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جرم اور ظلم جو ہے وہ غلط ہے، اس کو ہٹائیں۔ اور آج کہ 2023 ہے اور اس میں بھی اگر ہم باربیرین والی حرکتیں کریں تو میرے خیال میں شرم آتی ہے۔ مجھے اس وقت جلسوں کی بات کرنی چاہیے، اپنی پی ٹی آئی کی بات کرنی چاہیے، خان صاحب کے نظریے کی بات کرنی چاہیے، اگلے 5 سال میں ہم نے آ کے کیا کرنا ہے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ خان صاحب کو اس قسم کی چیزوں میں لگا دیا ہے۔ لیکن آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں ہمیں، اور اللہ کرے انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔ یہ جو چھپے ہوئے اس لیے ہیں کہ خوف زدہ کیا ہوا ہے، بلا وجہ توڑ پھوڑ اور لوگوں کے گھروں میں نہ جائیں۔ سب مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بہن بھائی، میں یہ نہیں کہتی، ماں بہن کے لفظ نہیں کہتی کہ ماں بہن والا لفظ نہیں، سب بہن بھائی، ماں باپ بڑے، ہر ایک کی حفاظت، ہر ایک سے ایک کیا کہتے ہیں ان کی وقار کو قائم رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ اسی کے لیے پولیس ہے، پولیس اور عوام کو کبھی بھی آمنے سامنے نہ کریں۔ میں 2014 میں بھی کہتی تھی، 18 میں بھی کہتی ہوں، اور افسوس کی بات ہے کہ مجھے آج بھی وہی لفظ کہنے پڑے ہیں، لیکن ظلم جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا، زیادہ ہو رہا ہے۔ تو چھوڑ دیں اس چیز کو، الیکشن کی تیاری کریں، آئیں، اور یہ جو غلط لوگوں کو آپ نے غلط طریقے سے پکڑا ہوا ہے ان کو چھوڑیں اور الیکشنز کے میدان میں آئیں، اور پھر دیکھیں دبا دم مست کلندر ہوگا، خان صاحب کے کتنے ووٹ ہیں اور باقیوں کے کتنے ووٹ ہیں وہ پتہ چل جائے گا، ووٹ کے ذریعے پتہ لگے گا۔ تو میں تو یہی کہوں گی، اور سب کو یہ کہوں گی کہ آپ کے صبر کرنے کا شکریہ، خان صاحب کے لیے دعاؤں کا شکریہ، اور وہ لوگ جو ابھی بہت سارے اچھے لوگ، چند برے لوگ ہیں، زیادہ اچھے لوگ ہیں ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ، سیاست میں بھی، لیکن نوجوانوں کو یہ مت بتائیں کہ سیاست بہت بری چیز ہے۔ اور جب مجھے کوئی کہتا ہے میڈم سیاست تو اس کا حسن ہے کیا ہے، یہ جیل حسن ہے، بھئی کیوں؟ پڑھا لکھا بندہ جیل نہیں جاتا، وہ کام کرتا ہے، وہ ٹیبل میں بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے۔ آپ سیاست میں کس لیے آ رہے ہیں؟ آپ نے خدمت کرنی ہے عوام کی، نہ کہ آپ جیلوں میں بیٹھے ہوں۔ جیل میں تو برے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اب اپنی لائنوں کو مختص کرنا چاہیے، کسی کو بھی کسی چیز سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو سیاست کرنی چاہیے الیکشن کے ذریعے، یہی میرے خیال میں بہترین حل ہے، اس کے بہت علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ عمران خان زندہ باد۔